میں اس وقت اسرائیلی بارڈر کے قریب کھڑا تھا اور میں نے دور ٹمٹماتی روشنیوں پر ایک نظر ڈالی، کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگی اور بسم اللہ پڑھ کر ٹیلوں کی اوٹ سے نکل کر اسرائیل کی سرحد کی طرف چل پڑا۔ میرے پاؤں کہیں سخت زمین پر پڑتے اور کہیں ریت میں دھنسنے لگتے۔ صحرائی ٹیلے پیچھے رہ گئے تھے اور میں اب اس علاقے میں آ گیا تھا جو شامی اور اسرائیلی سرحد کے درمیان واقع تھا اور جسے نو مینز لینڈ کہا جاتا ہے۔ یہیں سے اصل خطرہ شروع ہو گیا تھا۔ چونکہ اس علاقے کی سیاسی فضا بے حد کشیدہ تھی، اس لیے خدشہ تھا کہ کسی بھی طرف سے کوئی گولی مجھ پر فائر ہو سکتی ہے۔ دشمن ملک کی سرحد کی روشنیاں اب قریب آ چکی تھیں۔ میں نے وہ روشنی بھی دیکھی جو سرحدی باڑ کی ایک اونچی مچان کی سرچ لائٹ سے نکل کر دائرے کی شکل میں گھومتی ہوئی ایک طرف سے دوسری طرف جا رہی تھی۔ دور سے کسی جیپ کی آواز بھی آئی، یقیناً یہ اسرائیلی سرحدی سیکیورٹی فورس کی جیپ تھی جو رات کے وقت بارڈر کا گشت لگا رہی تھی۔ رات بڑی تاریک تھی اور اندھیرے کی وجہ سے میں ابھی دور سے کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جو ہی میں روشنی کے دائرے کے قریب آیا، فوراً زمین پر لیٹ گیا اور تیزی سے بارڈر لائن کی طرف رینگنے لگا۔ میری کوشش تھی کہ میں روشنی کے دائرے میں آ جاؤں تاکہ مجھے مچان سے دیکھ لیا جائے۔ میں بارڈر کے بالکل قریب آ گیا تھا اور خاردار باڑ صاف نظر آ رہی تھی۔ سرچ لائٹ کی روشنی بائیں جانب سے آتی ہوئی جب مجھ پر پڑی تو میں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور عبرانی زبان میں چیلا کر کہا کہ فائر مت کرنا۔ مچان پر کھڑے یہودی گارڈز نے مجھے دیکھ لیا اور انہوں نے مشین گن کا ایک برسٹ فائر کر دیا۔ گولیاں تڑتڑ کرتی میرے سامنے آ کر ریت میں دھس گئیں۔ میں نے ایک بار پھر زور زور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے چیخ کر کہا کہ فائرنگ مت کرو، میں دوست ہوں۔ اس کے ساتھ ہی خاردار تاروں والی دیوار کی جانب سے 4-5 یہودی فوجی رائفلیں تانے بھاگتے ہوئے نکلے اور انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ ایک نے رائفل میری گردن کے ساتھ لگا دی اور دوسرے نے مجھے پوری طاقت سے ٹھوکر مار کر عربی میں کہا کہ فلسطینی دہشت گرد۔ میں نے اپنی اداکاری اور یہودی جاسوس دایان کا کردار ادا کرنے کی ابتدا کرتے ہوئے بڑے غصے اور پورے اعتماد سے عبرانی زبان میں کہا، تم احمق ہو اور گدھے ہو، اپنے اور دشمن کے آدمی میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے۔ مجھے اپنے بارڈر سیکیورٹی چیف کے پاس لے چلو، میرا نام دایان ابراہام ہے۔ کیا تم احمقوں نے شامی جیل سے میرے فرار کی خبر نہیں پڑھی؟ میرے بھرپور اعتماد اور تحکمانہ انداز سے وہ کچھ گومگو میں پڑ گئے۔ ان میں سے کسی نے اخبار میں خبر وغیرہ نہیں پڑھی تھی، لیکن میرے لہجے کا روب انہیں متاثر کر گیا۔ میری گردن پر لگی ہوئی رائفل کی نال پیچھے ہٹ گئی اور انہوں نے اسی وقت میرے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے رسی سے باندھ دیے اور مجھے کھینچتے ہوئے خاردار دیوار کے پاس لے آئے جہاں ایک راستہ اندر کی طرف جاتا تھا۔ مچان کے اوپر سے کسی یہودی گارڈ نے عبرانی زبان میں پکار کر کہا، یہ فلسطینی دہشت گرد ہے، اسے شوٹ کیوں نہیں کرتے؟ فوجیوں نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے لکڑی کے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کھوکھے کے پاس لے آئے جس کے باہر ایک فوجی جیپ کھڑی تھی۔ اندر سے فوراً ایک باوردی فوجی باہر نکل آیا اور اس نے پوچھا، کہاں سے پکڑا ہے اس فلسطینی کو اور اسے زندہ میرے پاس کیوں لائے ہو اور اس کے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ عبرانی زبان میں گالیاں بکتا ہوا میرے پاس آیا اور آتے ہی میرے گال پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میری آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے، مگر میں نے انتہائی تحمل سے کام لیا اور پر اعتماد اور سنجیدہ لہجے میں کہا، تم نے جو حرکت کی ہے اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ دن نکلنے سے پہلے پہلے تمہاری وردی اتر چکی ہوگی اور تم اپنے عہدے سے ڈسمس ہو چکے ہوگے۔ فوراً ہی ایک فوجی نے سیکیورٹی چیف کو بتایا کہ سر، یہ شخص کہتا ہے کہ میرا نام دایان ابراہام ہے اور میں شامی جیل توڑ کر بھاگا ہوں۔ یہ سن کر بھی اس یہودی سیکیورٹی آفیسر کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس نے مجھے گردن سے پکڑ کر پیچھے کو دھکیلا اور غضبناک ہو کر کہا کہ مجھ پر تمہاری اس اداکاری کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔
میں نے ایسے کئی فلسطینی اس سے پہلے اپنے ہاتھ سے شوٹ کیے ہیں جو اسرائیلی بن کر ہمارے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ اس یہودی سیکیورٹی افسر کو یہ علم نہیں تھا کہ میں ان کے ایک اتنے بڑے جاسوس کا ہم شکل ہوں۔ اس نے دایان ابراہام کا نہ تو نام ہی سنا تھا اور نہ اسے دیکھا تھا، چنانچہ وہ مجھ پر اعتبار نہ کرنے میں حق بجانب تھا۔ میں نے انتہائی ہوشیاری کے ساتھ اسے کہا، جب تمہیں معلوم ہوگا کہ میں کون ہوں تو یقیناً تمہارے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے، پھر تمہیں اپنے سلوک پر افسوس ہوگا، لیکن پھر میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا۔ تم صرف اتنا کرو کہ حیفا کے سیکریٹ سروس چیف سے فون پر یا وائرلیس پر میری بات کرا دو، ہو سکتا ہے پھر میں تمہیں معاف کر دوں۔ میرے لہجے میں اس قدر اعتماد تھا اور اداکاری اتنی کامیاب تھی کہ اس پر کچھ اثر ہوا، پھر بھی اس نے مجھے وہیں کھڑے رہنے دیا، میرے ہاتھ بھی نہ کھلوائے اور صرف اتنا پوچھا کہ تم حیفا کے سیکریٹ سروس چیف کو کیسے جانتے ہو؟ مجھے اسرائیل سیکریٹ سروس کا خفیہ ٹوپ کوڈ بتا دیا گیا تھا جو 4 ہندسوں کی شکل میں تھا۔ میں نے اس یہودی فوجی افسر کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور حاکمانہ انداز میں کہا، سیکریٹ چیف کو فون پر یا وائرلیس پر یہ ہندسے بتا دو کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ وہ یہودی فوجی افسر میری طرف گھورتا ہوا لکڑی کے کھوکھے کے اندر چلا گیا۔ اندر سے اس کی آواز آئی، وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کھوکھے سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا میرے پاس آیا، سب سے پہلے میرے ہاتھ خود کھولے اور پھر انتہائی معذرت کے انداز میں بولا، میں معافی مانگتا ہوں سر، لیکن سر آپ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہاں دشمن کے حربوں سے کتنا ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ میں مجبور تھا سر، میں نے بڑی شان بے نیازی سے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور اپنی جیکٹ کے کالر کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے اس وقت کافی کی ایک گرم پیالی کی ضرورت ہے۔ وہ مجھے لکڑی کے کھوکھے کے اندر لے گیا، اندر ایک میز کرسی لگی تھی اور ٹیلی فون پڑا تھا۔ اس نے مجھے کرسی پیش کی اور کافی کا حکم دیا اور پھر بڑی عاجزی اور ادب سے بولا، سر حیفا سے سیکیورٹی چیف ابھی آپ سے بات کریں گے۔ میں نے حیفا پولیس انٹیلیجنس چیف کو فون پر آپ کا کوڈ نمبر بتا دیا تھا۔ در حقیقت جب اس نے فوری طور پر حیفا پولیس انٹیلیجنس سے رابطہ قائم کر کے میرے کوڈ کے ہندسے اسے بتائے تو وہ چونک پڑا تھا، کیونکہ یہ ہندسے دشمن ملک کی انتہائی اونچی سطح کی سیکرٹ سروس کی نشاندہی کرتے تھے۔ اس نے اسی وقت مجھے عزت کے ساتھ بٹھانے کا حکم دیا اور خود حیفا سیکرٹ سروس کے چیف سے رابطہ قائم کر کے مجھ سے بات کرانے کی کوشش میں لگ گیا تھا۔ ابھی میں نے دشمن کی گرم کافی کا ایک گھونٹ ہی لیا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ یہودی فوجی افسر نے جلدی سے ریسیور اٹھا کر یس سر کہا تو دوسری طرف سے حیفا کا سیکریٹ سروس چیف بول رہا تھا، جس کا نام اور حلیہ مجھے دمشق میں ہی بتا دیا گیا تھا۔ یہودی افسر نے جلدی سے فون میری طرف بڑھا دیا اور میں نے ریسیور کان سے لگاتے ہی عبرانی زبان میں کہا کہ میں دایان ابراہام بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی کہ اپنا کوڈ نمبر بتاؤ۔ میں نے وہی خفیہ کوڈ کے ہندسے دہرائے اور کہا کہ شامی جیل سے میرا فرار تقریباً ناممکن تھا، مگر قسمت نے میرا ساتھ دیا اور میں بڑی اہم خفیہ معلومات لے کر آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی کہ میں نے شاملہ کی سرحدی پوسٹ کو ہدایت کر دی ہے، وہاں سے ایک ہیلی کاپٹر تمہیں لینے پہنچ جائے گا۔ بہتر ہوگا کہ تم اسی وقت میرے پاس چلے آؤ، میں اپنے گھر پر ہی ہوں اور تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، یہ کہہ کر میں نے فون بند کیا اور یہودی فوجی افسر سے کہا کہ مجھے لینے ہیلی کاپٹر آ رہا ہے۔ میرا ذہن اس وقت صرف ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ حیفا سیکریٹ سروس کے چیف کو مجھے دیکھ کر کوئی شک تو نہیں پڑے گا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ میری شکل یہودی جاسوس دایان سے اس قدر ملتی تھی کہ خود میں اس کی لاش کا چہرہ اور تصویر دیکھ کر سناٹے میں آ گیا تھا کہ کیا دنیا میں ایک شکل کے 2 آدمی بھی ہو سکتے ہیں۔ 15-20 منٹ گزرے ہوں گے کہ رات کی خاموشی میں ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی۔
وہ قریب ہی ایک جگہ اترا اور 2 سرحدی پولیس کے نوجوان باوردی یہودی تیز تیز قدموں سے چلتے کھوکھے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے میرا نام پوچھا، پھر مجھے سلیوٹ کیا، اور پھر اپنے ساتھ لے کر ہیلی کاپٹر کی طرف چل پڑے۔ یہ کافی بڑا ہیلی کاپٹر تھا اور اس کی دونوں جانب مشین گنیں لگی ہوئی تھیں۔ یہ کوئی فوجی ہیلی کاپٹر لگتا تھا جو پولیس کی تحویل میں تھا۔ ہیلی کاپٹر گڑگڑاتا ہوا فضا میں بلند ہوا اور رات کے پچھلے پہر کے دھندلکے میں ایک جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں سے حیفا کا شہر کافی دور تھا، لیکن ہیلی کاپٹر کی رفتار بھی کافی تیز تھی۔ چونکہ مجھے منزل مقصود تک فوری طور پر پہنچانے کے خفیہ آرڈرز دیے گئے تھے، اس لیے ہیلی کاپٹر کی رفتار معمول سے زیادہ کر دی گئی۔ تقریباً گھنٹے بعد دور سے حیفا شہر کی روشنیاں نظر آنے لگیں اور اس وقت آسمان پر صبح کا اجالا بھی پھیلنے لگا تھا۔ ہیلی کاپٹر شہر کی بائیں جانب ہوتا ہوا پہاڑ کے دامن میں ایک کافی بڑی جدید قسم کی کوٹھی کے احاطے میں اتر گیا۔ برآمدے میں ایک آدمی سلیپنگ گاؤن پہنے پہلے سے کھڑا تھا۔ یہ حیفا سیکریٹ سروس کا چیف ڈیوڈ ہی ہو سکتا تھا۔ جب وہ میری طرف بڑھا تو میں نے اسے پہچان لیا، کیونکہ اس کی تصویر مجھے دمشق میں ہی دکھا دی گئی تھی۔ اس نے ایک گہری نگاہ مجھ پر ڈالی، جیسے وہ یہ اطمینان کرنا چاہتا ہو کہ میں دایان ابراہام ہی ہوں یا اس کے بھیس میں کوئی دشمن کا ایجنٹ۔ لیکن دایان میرا اس قدر حیران کن حد تک ہم شکل تھا کہ ڈیوڈ کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا اور بولا کہ ہم نے تمہارے فرار کی خبر سن لی تھی۔ ہمیں یقین تھا کہ تم بہت جلد ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ کوٹھی کا ڈرائنگ روم بڑی نفاست سے سجا ہوا تھا اور دیوار پر اس زمانے کے اسرائیلی وزیر اعظم کی تصویر لگی تھی، اور کارنس پر اسرائیلی پرچم کے قریب ہی ڈیوڈ کی فل وردی میں تصویر فریم میں رکھی تھی۔ کھڑکیوں پر پڑے باریک ریشمی پردوں میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ ڈیوڈ نے فوراً ملازم کو میرے لیے ناشتہ لانے کو کہا اور پھر میرے سامنے صوفے پر بیٹھ کر فون گود میں رکھا اور کسی کا نمبر ملا کر عبرانی زبان میں بولا، سر دایان پہنچ گیا ہے۔ جی ہاں سر، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ بات کر لیجئے۔ وہ میری طرف فون بڑھاتے ہوئے آہستہ سے بولا، ڈیفنس سیکریٹری تم سے بات کریں گے۔ یہ حقیقت مجھ پر کھل چکی تھی کہ دایان ابراہام واقعی کوئی بڑی زبردست چیز ہے، ورنہ ایک جاسوس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی کہ ملک کا سیکریٹری ڈیفنس صبح بستر سے اٹھ کر اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس اسرائیلی سیکریٹری ڈیفنس کے بارے میں مجھے کوئی بریفنگ نہیں دی گئی تھی، کیونکہ چند ضروری لوگوں کے علاوہ باقی سب سے مجھے حالات کے مطابق خود ہی نمٹنا تھا۔ میں نے ریسیور کان کے ساتھ لگا کر عبرانی طرز کے مطابق صبح بخیر کہا۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز نے جواب میں مجھے سب سے پہلے مبارکباد دی اور پھر کہا، تم وہاں سے جو معلومات بھی اڑا کر لائے ہو وہ ہماری ریاست کے واسطے یقیناً بڑی مفید ہوں گی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے آفس میں ٹھیک وقت پر تمہارا بے تابی سے انتظار کروں گا۔ باقی باتیں ملاقات پر ہوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ اب مجھے یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں اسے کیا بتاؤں کہ میں کیا معلومات اڑا کر لایا ہوں۔ بہرحال میں نے فیصلہ کیا کہ بعض شامی ڈیفنس مورچوں کے بارے میں جھوٹ موٹ رپورٹ پیش کر دوں گا، بلکہ اسرائیلی انٹیلیجنس کو جتنا گمراہ کر سکا گمراہ کر دوں گا۔ سیکریٹری ڈیفنس کے آفس پورے 9 بجے پہنچنا تھا، کیونکہ وہی ان کے دفتر آنے کا وقت تھا۔ میں جب ان کے آفس کے بڑے آہنی گیٹ پر پہنچا تو مجھ سے شناختی کارڈ طلب کیا گیا۔ میں نے اپنا نام بتایا تو پھر کسی نے کہیں بھی نہیں روکا، کیونکہ ان سب کو میرے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد میں اسرائیلی سیکریٹری ڈیفنس کے عالی شان کمرے میں ان کے سامنے موجود تھا۔ وہ مجھے بڑی تیز نظروں سے گھورنے لگے اور ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے میرا راز کھل گیا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھ کر میری طرف بڑھا، بڑی گرم جوشی سے میرے ساتھ مصافحہ کیا اور مجھ سے میرے فرار کی کہانی سننے لگا۔ جب میں نے اسے اپنے فرار کی فرضی کہانی سنا دی تو وہ بولا،
जब ये इत्तला मिली कि तुम्हें शामी पुलिस ने पकड़ लिया है और तुमसे पूछगिछ की जा रही है, तो हमें यकीन हो गया था कि अब तुम्हारा बचना मुहाल है। लेकिन जब दमिश्क रेडियो पर खबर मिली और हमारे दूसरे एजेंटों ने भी इत्तला कर दी कि तुम दुश्मन की कैद से फरार होने में कामयाब हो गए हो, तो हमें इत्मीनान हुआ। अब मुझे ये बताओ कि नंबर 1 के बारे में तुम क्या अहम तरीन मालूमात लाए हो। मेरी तो ये हालत थी कि मुझे नंबर 1 का कोई इल्म नहीं था, लेकिन मैं बिल्कुल भी ना घबराया। इतना अंदाज़ा मैंने लगा लिया था कि अगर इस्राएली नंबर 2 न्यूक्लियरी मिसाइलों का कोड है, तो नंबर 1 का ताल्लुक भी शाम के किसी न्यूक्लियर प्रोग्राम ही से होगा। मैंने एक तजर्बेकार जासूस की तरह दरवाजे की तरफ घूर कर देखा और सेक्रेटरी से पूछा, क्या आपको यकीन है कि इस वक्त हमारी गुफ्तगू कोई तीसरा आदमी नहीं सुन रहा? सेक्रेटरी डिफेंस ने मेरी तरफ तज्जुब से देखा और कहा, पहले तो तुमने कभी इस किस्म के शक शुबाह का इजहार नहीं किया, और तुम तो जानते हो कि मेरे ऑफिस के दरवाजे के आगे से किसी को गुजरने तक की इजाज़त नहीं है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।